بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجاه؟ فقال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے عرض کیا: اللہ کے نبی بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہیں سما جائے، تمہاری کفایت کرے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو. محترم حضرات، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ دینی ضرورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے. ان سوالات سے امت کو بڑا فائدہ ہوا. ایسا ہی ایک سوال اس حدیث میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ من نجا، نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات کیسے حاصل ہوگی؟ بزرگوں، یہ جو سوال حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی بڑا سوال ہے کہ نجات کیسے ملے گی. ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت کی تکلیف سے بچا، قبر کی تکلیف سے بچا، قیامت کے دن کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا. تو اس حدیث میں ان تمام چیزوں سے بچنے کا فارمولہ، نسخہ بتایا گیا ہے. اگر ان باتوں پر ہم نے عمل کر لیا، دنیا کے تمام ایمان والوں نے عمل کر لیا، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت میں نجات سے مالا مال کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی: املک علیک لسانک، اے عقبہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: زبان پر قابو ماہر ڈرائیور کی طرح ہونا چاہیے. گاڑی چلانے والا ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس وقت اس کا اسٹیئرنگ پر کیسا کنٹرول ہوتا ہے؟ جب تک اسٹیئرنگ پر کنٹرول رہے گا وہاں تک اس کی گاڑی صحیح سلامت چلتی رہے گی. اگر اسٹیئرنگ پر کنٹرول ختم ہو جائے پھر نامعلوم کتنی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ چلانے والے ڈرائیور کی بھی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. تو بزرگوں، یہی حال زبان کا بھی ہے. اگر زبان ہمارے قابو اور کنٹرول میں رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے سلامت اور عافیت ہے. اگر ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں، ہمارے قابو میں نہیں رہے گی تو پھر خود ہماری اور ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی.
زبان کے بارے میں ایک محاورہ مشہور ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ 1.5-2 انچ کی زبان ہے اور اس کے گناہوں کے اثرات پورے 6 فٹ کے بدن پر پڑتے ہیں۔ مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو زبان کی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں جلائے جائیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس زبان سے ہم باتیں بھی کرتے ہیں، چاہے وہ باتیں اچھی ہوں یا بری۔ اسی زبان کو اچھے کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال، مس یوز بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس زبان سے اچھی باتیں بولیں، قرآن پاک پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، دین کی بات سکھائیں، دین کی بات سمجھائیں، دعوت کی باتیں بولیں، تو یہ زبان رحمت ہے۔ اگر اس زبان سے ہم جھوٹ، غیبت، تہمت، الزام لگانا شروع کر دیں تو یہی زبان ہمارے لیے زحمت ہے۔ گویا زبان رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے تو رحمت، غلط استعمال کریں گے تو زحمت۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ، یہ سب زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، اور زبان سے اور درخواست کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اسی میں ہماری خیریت ہے۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہماری سلامتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زبان کچھ بولتی ہے، اور جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو زبان تو منہ میں 2 جبڑوں کے درمیان چھپ جاتی ہے اور وہ سلامت رہتی ہے، لیکن بدن کے دوسرے اعضاء کو مار برداشت کرنی پڑتی ہے اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کے پاس اللہ کے فرشتے تیار رہتے ہیں لکھنے کے لیے، چاہے بات اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے تنہائی میں کہی گئی ہو چاہے سب کے سامنے کہی گئی ہو، سب باتیں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے کسی مرید نے انہیں بتایا کہ فلاں لوگ آپ کی غیبت کرتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا، میں تو ان لوگوں کی دعوت کروں گا اور انہیں تحفہ بھی دوں گا۔ تو مریدین کہنے لگے، حضرت وہ تو آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ ان کی دعوت کرنے اور ان کو ہدیہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ بزرگ نے کہا، ہاں میں ان کی دعوت بھی کروں گا، انہیں ہدیہ بھی دوں گا، اس لیے کہ وہ لوگ میرے محسن ہیں، میرے دھوبی ہیں، کہ وہ لوگ میری غیبت کر کے میرے گناہ اپنے ذمے لے رہے ہیں اور میری غیبت کر کے میرے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں گے اور دوسروں پہ الزام ڈالیں گے تو گویا ہم نے ان کے گناہ دھو لیے اور ان کے گناہ اور اپنے سر پر اٹھا لیے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ حدیث مسکین مشہور ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرات صحابہ نے کہا، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی غریب ہو۔ جیسے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں ثواب کا پہاڑ لے کر آئے گا. جب اپنی نیکیاں دیکھے گا تو اسے یقین ہوگا کہ میں تو یقیناً جنت میں جاؤں گا. لیکن جب اللہ کے یہاں حساب و کتاب شروع ہوگا تو وہاں تمام انسان اور جنات کے مجمع کے سامنے اعلان ہوگا کہ یہ آدمی فلاں ابن فلاں ہیں، کیا اس کے متعلق کوئی شکوہ شکایت ہے، کسی کو اس سے کوئی حق وصول کرنا ہے؟ اگر ہے تو آ جاؤ. اس اعلان کو سن کر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، خدا کے دربار میں اپنی حق تلفیوں کے متعلق عرض کریں گے. اے اللہ، اس نے میرا یہ حق دبایا تھا، اے اللہ اس نے میرا حق ضائع کیا تھا. کوئی آ کر کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے روپے دبا لیے تھے. اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تو اس کی اتنی نیکیاں لے کر چلا جا. اس لیے کہ آخرت کی کرنسی نیکی ہے، وہاں کوئی پیسے نہیں دینے ہوں گے. دنیا میں کسی کا غلط طریقے سے مال کھایا ہے تو اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اسی طرح کوئی آ کر کہے گا کہ اللہ اس نے میری زمین غصب کر لی تھی، میرا گھر غصب کر لیا تھا، میری فلاں چیز کو مجھ سے چھین لیا تھا. اس سے بھی کہا جائے گا کہ اس کے بدلے میں اس کی اتنی نیکیاں لے کر چلے جا. اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور بدلے میں نیکیاں لے کر جاتے رہیں گے. پھر کچھ لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ اس نے میری دنیا میں میری غیبت کی تھی، مجھ پر الزام لگایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ کی طرف سے جواب ہوگا تو بھی ان سب کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے کر چلا جا. تو بزرگوں، قیامت کے دن ان سب حق تلفیوں کے بدلے میں ہمیں اپنے اعمال دینے پڑیں گے. اسی پر بس نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ آتے رہیں گے اور بدلے میں ہمارے اعمال لے کر چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہم ہماری زندگی کا محاسبہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم ایک دن میں کم از کم 2 آدمی کی غیبت اور برائی کر ہی دیتے ہیں. تو اس حساب سے 1 مہینے میں 60 غیبت ہم سے ہو جائے گی. اسی طرح حساب لگاتے جائیں تو 1 سال میں 720 آدمیوں کی غیبت ہو جائے گی اور 10 سال میں 7200 آدمیوں کی غیبت ہو جائے گی. اس طرح نامعلوم حساب کہاں تک پہنچ جائے گا. اور اتنے سارے لوگ قیامت کے دن جب ہماری نیکیاں لینے آئیں گے تو ایک وقت وہ ہوگا کہ ساری نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی مانگنے والے باقی ہوں گے. وہ آ کر کہیں گے کہ اللہ اس نے میری بھی غیبت کی تھی. پھر اللہ فرمائیں گے کہ تو بھی اس کی نیکیاں لے کر چلا جا. وہ کہے گا اللہ اس کے پاس تو اب ایک بھی نیکی نہیں ہے، اس کی تو سب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. تب اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس نے تیری غیبت کی تھی، اس غیبت کے بدلے میں تیرے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال کر چلا جا. وہ آدمی اپنے گناہ اس کے سر پر ڈال کر چلا جائے گا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہماری نیکیاں ختم ہونے کے بعد ہماری طرف سے حق تلفیوں کی وجہ سے اپنے گناہ ہمارے ذمے ڈال کر چلے جائیں گے. آخر جب اعمال کے ترازو میں اعمال تولنا شروع ہوں گے اس وقت اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. دوسرے کے گناہ جو اس کے سر پر ہوں گے اس کی وجہ سے برائی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. پھر اللہ کی طرف سے ایسے آدمی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ آدمی مسکین ہے. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لائے لیکن ساری نیکیاں دوسروں کو دینی پڑی اور خود مفلس ہو جائے اور دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لینے پڑے اور اس کو اسی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نکاح سے پہلے ایک خطاب میں فرمایا تھا، یہ آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو. پھر حضرت نے قول سدید کا مطلب یہ بتایا کہ سوچ کر بولو اور بول کر سوچو. یعنی اس میں 2 باتیں ہیں. بولنے سے پہلے سوچنا کہ میں کیا بول رہا ہوں
اور بولنے کے بعد سوچنا کہ میں نے کیا بات کہہ دی ہے۔ بزرگوں، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور اس کو بولنا ہو تو اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، تاکہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ہمارے لیے دین اور دنیا کا نقصان کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔